آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین حضرات، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 63 نمبر یعنی 60 پر 3 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور اس حکم کا مخاطب ابلیس لعین بھی تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا کیونکہ فرشتے بس رب کی طاعت جانتے تھے۔ رب نے کہا انہوں نے کر دیا، مگر ابلیس لعین جو تکبر میں چور تھا اس نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں اس انسان کو جو مٹی سے بنایا گیا، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرنے لگا کہ اگر مجھے مہلت دے دی جائے تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا، انہیں تباہ و برباد کر کے رہوں گا۔ تو اتنی بات اس کی ہوئی، تو اس کے بعد جو تتمہ ہے اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ قال اذهب، اللہ نے کہا کہ چل، اے ابلیس نکل یہاں سے، چل یہاں سے۔ فمن تبعک منہم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی تیری پیروی کرے گا، بھلے وہ کوئی بھی کیوں نہ رہے، اگر تیری پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، تیرے راستے پہ چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم، تو یقیناً جہنم ہی تم سب کی جزا ہے، یعنی ابلیس کی اور ابلیس کے راستے پر چلنے والوں کی۔ اور یہ جزا کیسی ہے؟ جزاء موفورا، بھرپور جزا ہے، یعنی جہنم تمہارے لیے مناسب مقام ہے، کیونکہ تم لوگوں نے رب کی نافرمانی کی اور رب کے نافرمان کی فرما برداری کی۔ ابلیس رب کا نافرمان ہے، اس کے راستے پہ تم چلے، لہذا تمہیں جس مقام پہ رکھا جائے گا وہ جہنم ہے، جہاں دہکتی ہوئی آگ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے غضب، اللہ کی ناراضگی کی تجلی کا مقام ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اے ابلیس آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو جس کو چاہے اپنی طرف مائل کر، یعنی تجھے اختیار دیا جا رہا ہے ساری مکاریاں انجام دینے کا، اور بنی آدم کے لیے یہ دنیا آزمائش کا مقام رہے گی۔ تو انہیں پھسلائے گا، بہکائے گا، مگر یہ لوگ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میری مہربانی سے بچ جائیں گے تجھ سے۔ تو جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ، بے صوتی کا، تیری آواز سے۔ تو آواز شیطان کی آواز سے مراد براہ راست شیطان کی آواز نہیں، بلکہ شیطان انسانوں کے ذریعے ہی
انسانوں کی آوازوں کے ذریعے، انسانوں کی باتوں کے ذریعے انسانوں کو بہکائے گا، کیونکہ شیاطین الجن والانس، جنات میں شیطان ہیں تو انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ تو آواز کے ذریعے، تو یہ آواز سے مراد کون سی آواز ہے؟ گانے بجانے کی آواز، جس میں آدمی اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور پھر موسیقی یا گانے بجانے میں مصروف ہو کر حرام کاری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال آواز سے مراد گانے بجانے کی آواز، یا لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں، جن باتوں کے ذریعے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جن باتوں کے ذریعے دین سے بے رغبتی آ جاتی ہے، جن باتوں کے ذریعے انسان دنیا دار بن جاتا ہے، تو آواز سے مراد باتیں ہیں۔ یعنی تیری چال بازی والی باتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کی اولاد میں جن کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے، کر لے، تجھے موقع دیا جا رہا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور حملہ کر ان پر، ٹوٹ پڑ ان پر، یعنی اولاد آدم پر، بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تیرے سواروں کے ذریعے، تیرے پیادوں کے ذریعے، یعنی تیرے چیلے سوار ہو کر بھی آئیں گے اور چل کر بھی آئیں گے، جیسے بھی، یعنی ہر طریقے سے تو گمراہ کر لے۔ تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی ابلیس کو شوق دلا رہا ہے کہ جا تو بہکا، یہ تشویق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے شیطان کو دور کیا جا رہا ہے، اور دور ہونے والے یا جس کو دور کیا جاتا ہے اس سے ایسا ہی کلام کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نوکر سے ہم ناراض ہو گئے تو اس نوکر سے کہتے ہیں جا اب تیری مرضی، تو جہاں گھومتا ہے گھوم، جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ، جتنا سونا ہے سو لے، اب ہمارا تو نوکر نہیں رہا۔ کسی کو اپنے مقام سے ہٹا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو جو چاہے کر لے، جب تک ہمارا رہا، ہمارے کنٹرول میں رہا، ہماری باتوں کا ماننا تیرے لیے لازمی رہا، اور ہمارے کہنے کے مطابق آنا جانا تیرے لیے ضروری رہا۔ اب تجھے جب ہم معزول کر چکے ہیں، تجھے ہٹا چکے ہیں، ٹرمینیٹ کر چکے ہیں، تب تو جو چاہے کر، تیری مرضی۔ تو یہ کلام ترغیب پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ کلام ناراضگی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ابلیس سے ناراض ہو کر ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے موقع مانگ رہا ہے، اور وہ بھی بنی آدم کو بہکانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کا تو دشمن بن گیا، اب ان کی جو ذریت ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد، قیامت تک ان کو بہکانے کے لیے تو مہلت مانگ رہا ہے، جا ہم تجھے مہلت دے دیتے ہیں، اور تو تیری آواز کے ذریعے جسے بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، اور ان لوگوں پہ حملہ کرنا ہے کر، تیرے خیل کے ذریعے یعنی سواروں کے ذریعے، اور رجلک تیرے چلنے والوں کے ذریعے، یعنی تیری فوج ان کے پاس چل کر آئے یا جانوروں پہ سوار ہو کر آئے، کسی بھی کیفیت سے آئے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے ساتھ شریک ہو جا، بنی آدم کے ساتھ، آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ، مالوں میں اور اولاد میں۔ مال میں شرکت کیا ہے؟ مال میں شرکت یہ ہے کہ شیطان جب مال میں شریک ہو جاتا ہے تو انسان مال کو حرام طریقے سے کماتا ہے۔ رزق تو پہنچتا ہی ہے، اگر حلال طریقے سے پہنچ جائے تو وہ رزق پاکیزہ رزق ہو جاتا ہے، اگر حرام طریقے سے پہنچے تو وہی رزق ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو مال کے ذریعے
ان میں تو شامل ہو جا، ان کا شریک بن جا، ان کا ساتھی بن جا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی آدم مال کمائیں گے بڑی محنت کر کے، اپنا پسینہ بہا کر، مگر ان مالوں میں تو شریک ہو کر انہیں فضول خرچی کی طرف لے جا، گناہوں کی طرف لے جا۔ محنت کر کے کمائیں گے ہزاروں روپے، مگر گناہوں میں خرچ کر کے آخرت کا عذاب کمائیں گے۔ محنت کر کے کمائیں گے ہزاروں روپے، نہ خود فائدہ اٹھائیں گے، نہ اپنے بال بچوں کو فائدہ دیں گے، بلکہ بیکار راستوں میں اڑا کر اپنے پیسوں کو برباد کریں گے۔ اس طریقے سے تو کرتا ہے وہ بھی کر لے۔ والاولاد، اولاد میں بھی شامل ہو جا۔ اولاد پیدا ہوگی، مگر یہی اولاد بگڑ کر اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ماں باپ کو اس طرح بہکائے گا تو کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اور بچے بگڑ کر اپنے ماں باپ کی بات ماننے کے بجائے ان کے گستاخ بے ادب بن جائیں گے۔ اسی طرح اولاد پیدا ہوگی، ہر ماں باپ یہ آرزو کریں گے کہ میری اولاد پیدا ہوگی، یہ نیک بنے گی، مگر تو انہیں بگاڑ کر وہی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے بجائے ایسے راستے میں وہ اولاد پہنچ جائے گی کہ ماں باپ کا حق بھی وہ لوگ نہیں جانیں گے، ماں باپ کے لیے کبھی دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ تو بہرحال مال اور اولاد یہ دو نعمتیں ہیں، بنی آدم کو یہ دو نعمتیں دی جائیں گی، ان دو میں گھس کر دونوں کو برباد کر دیں۔ جیسے کھانے کے لیے دو چیزیں ہیں، چاول بنا ہوا ہے، سالن تیار ہے، اب چاول میں چھپکلی گر گئی اور سالن میں چھپکلی گر گئی تو یہ بھی برباد ہو گیا، وہ بھی برباد ہو گیا، یہ بھی خراب وہ بھی خراب۔ یا روٹی رکھی ہوئی تھی، دوسری طرف شوربہ ہے، روٹی میں آ کے کتے نے پیشاب کر دیا، اسی طرح شوربے میں کر دیا، تو دونوں بیکار ہو گئے۔ حالانکہ دونوں نعمتیں تھیں، یہ نجس اور گندگی کی وجہ سے دونوں بیکار ہو گئیں۔ اسی طرح مال اور اولاد دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں شیطان گھس کر ان دونوں کو گندا کر دے گا۔ تو مال انسان کماتا ہے راحت حاصل کرنے کے لیے، مگر یہی مال اس کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ وہ مال کو جوڑ جوڑ کر رکھے گا اور راہ خداوندی میں خرچ کیے بغیر مر جائے گا، پھر اسی بچے ہوئے مال کی وجہ سے کئی جھگڑے آ جائیں گے۔ اور اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اولاد کو انسان بڑی آرزوؤں سے حاصل کرتا ہے، دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کرتا ہے، اور یہی اولاد اگر بگڑ جائے تو نہ دنیا میں فائدہ دیتی ہے نہ آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ تو شیطان دونوں میں گھس کر دونوں نعمتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اے شیطان ایسا کرتا ہے تو کر لے، وعدہم، اور وعدے کر انسانوں سے۔ وعدے کیا ہے؟ آرزو دلائے گا کہ یہ کر لو تو وہ ملے گا، وہ سود کا دھندا کرو بڑا فائدہ ہوگا، شراب کی دکان کھولو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ان سے وعدے کر کہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ یا کسی یتیم کا مال ہے تو یتیم کے مال کو کھانے سے آدمی ڈرے گا، مگر تو اسے وعدہ کرے گا کوئی بات نہیں، وہ یتیم کی تو پرورش کر رہا ہے، اس کے پیسے اٹھا لینے میں تو کون سا برا کام کرتا ہے، ایک برے کام کو بھی سجا سجا کر ان کی نگاہوں میں اچھا کام بنا دے گا۔ تو تیری مکاری کے جتنے طریقے وہ استعمال کر لیں۔ اب جو طریقے یہاں ذکر کیے گئے اس میں آواز کے ذریعے بہکانا، حملے کے ذریعے بہکانا، مال میں اولاد میں شامل ہو کر بہکانا، اور جھوٹے وعدے کر کے جھوٹی تسلیاں دے کر بہکانا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان لوگوں سے جو وعدے کرتا ہے وہ سارے وعدے مشتمل ہیں، کس بات پر مشتمل ہیں؟ غرور پر مشتمل ہیں۔ غرور کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ۔ شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے اس میں دھوکہ ہے۔ رحمان نے جو وعدہ کیا، رحمان کا کیا گیا وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے،
آخرت میں نعمتیں. دنیا میں آدمی تقوی اختیار کرے تو اسے آخرت میں نعمتیں ملیں گی، یہ سچا وعدہ ہے اس کا. مگر شیطان جھوٹے وعدے دلاتا ہے تو انسان ان آرزوؤں میں ڈوب کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. تو شیطان کو اختیار دیا گیا ہے، مہلت بھی دی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی، بے شک میرے بندے، میرے خاص بندے جو ہمیشہ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیری سلطنت وہاں کام نہیں کرے گی، ان کو تو بہکا نہیں سکتا. تو یہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ کے خاص بندے. ان میں بڑا درجہ یا پہلا طبقہ انبیاء کرام کا ہے. انبیاء کرام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، اسی لیے وہ معصوم ہوتے ہیں. اگر شیطان کا داؤ چلتا ان سے بھی گناہ ہو جاتا. اگر نبی سے گناہ ہو جائے تو نبی کی معصومیت برقرار نہیں رہتی. جب نبی کو معصوم تسلیم کر لیا ہم نے تو نبی سے گناہوں کی نفی کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اور نبی سے گناہوں کی نفی لازمی ہے تو معلوم ہوا کہ شیطان یہ انسان کی کسی بھی اولاد کو نہیں چھوڑتا، پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑے گا، مگر اس کا داؤ وہاں پر نہیں چلتا، اس کی مکاری وہاں فائدہ نہیں دیتی. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تمہارا پروردگار وکیل ہے، کار ساز ہے، کام بنانے والا ہے، کافی ہے، وہ تمہارا کام بنانے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ اے بندے میں تیرا کام بناؤں گا، پھر یہ سوچنا کہ اللہ بنائے گا تو کس کی مدد لے کر بنائے گا، یہ سوچنا ہی غلط ہے. وہ کافی ہے. وہ اگر مدد کرنے کا ارادہ کر لے، مدد اس کی آ جائے تو اس کی ایک مدد اس قدر کافی ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی کو کسی اور طرف جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں. تو خدا کے خاص بندے انبیاء کرام ہیں. اسی طرح اولیاء کرام، ان کا درجہ نبیوں کے بعد ہے. نبیوں کو شیطان بہکا دے یہ ناممکن ہے. ولیوں کو شیطان بہکا سکتا ہے، مگر اولیاء اللہ کے مقبول بندے اس سے بچ جاتے ہیں، فوراً وہ سنبھل جاتے ہیں. اسی لیے اصطلاح میں انبیاء کرام کو معصوم کہا جاتا ہے اور اولیاء کرام کو محفوظ کہا جاتا ہے. کیونکہ جب درجہ الگ ہے، حیثیت الگ ہے تو نام بھی بدل جاتے ہیں. تو درجات کا لحاظ رکھنا یہ بہت ضروری امر ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبوں کا تو نے لحاظ نہیں کیا تو بے دین ہو جائے گا، زندیق ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو کوشش کرے گا سب کو بہکانے کی، مگر نہیں بہکا سکے گا. ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر بہکایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے، مگر شیطان کا داؤ وہاں پہ نہیں چلا. یہی حال دیگر پیغمبروں کے ساتھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ وکیل ہے، کارساز، کام بنانے والا. تو جب اللہ وکیل ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کرنے کو توکل کہا جاتا ہے. تو توکل کا مادہ واو کاف لام، وکیل کا مادہ بھی واو کاف لام، حروف اصلیہ واو کاف لام ہے. اور توکل کرنے والے کو متوکل کہا جاتا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نبیوں کو شیطان کے مکر سے بچاتا ہے. اسی لیے انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا. تو آیت ختم ہوئی. ربکم، تمہارا رب، الذی یزجی لکم الفلک، جو کشتیوں کو چلاتا ہے، فی البحری، دریا کے اندر. دریا کے اندر دیکھتے ہو تم کہ کشتیاں جا رہی ہیں
تو یہ کشتیوں کو اس طرح دریا کے اندر سنبھل کر گزرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ تمہارے رب نے دی ہے، ورنہ یہ کشتی ڈاواں ڈول ہو جائے گی، الٹ کر غرق ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنے کے لیے کشتیوں کے اندر یہ قوت رکھ دی کہ کشتی ڈوبے بغیر چلتی ہے، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ایک انسان بحری سفر کرتا ہے، دریائی سفر کرتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جاتا ہے، ہندوستان کے ساحل سے نکل کر عرب کے ساحل کو پہنچ جاتا ہے کشتی کے ذریعے، تو کیوں اتنا لمبا سفر کرتا ہے اور اتنا خطرے والا سفر بھی کرتا ہے؟ بس روزی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ حلال روزی یہ رب کا فضل ہے، تو رب کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے تو اس زمانے میں لوگ کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ تو ہندوستان سے لوگ عرب کو جاتے، عرب کے لوگ ہندوستان کو آتے، یہاں کے مسالے، یہاں جو خاص چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ لے کے عرب کو جاتے اور وہاں پہ فروخت کرتے تھے۔ تو پروردگار نے کہا کہ کشتیاں جو چلتی ہیں ان میں ذرا ہماری قدرت کا تم نظارہ کرو، ہم ہی ہیں جو کشتیوں کو چلاتے ہیں، اور ان کشتیوں میں تم ایک مقام سے دوسرے مقام کو جا کر رب کے فضل کو تلاش کرتے ہو۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پہ مہربان ہے۔ اسی کی مہربانی ہے کہ کشتیاں سلامتی سے پہنچ جاتی ہیں اور تم ڈوبے بغیر ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جاتے ہو۔ یہ محض رحم ہے پروردگار کا، مہربانی ہے پروردگار کی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب دریا میں کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، مصیبت لگ گئی تم کو، کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے، کشتی ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جن حرکتوں کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ شاید غرق ہو جائے، تو اس وقت تم کرتے کیا ہو؟ ظل من تدعون، جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ سارے معبود تمہارے دماغ سے ہی نکل جاتے، ظل گم ہو جاتے ہیں، من تدعون جنہیں تم پکارتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے۔ یہاں پکارنے سے مراد صرف پکارنا نہیں بلکہ عبادت کی نیت سے پکارنا۔ تو جن کو تم پکارتے تھے وہ سب تمہارے دماغ سے نکل جائیں گے۔ اب دیکھیے پکارنا یہ تو دنیا کی ضرورت ہے، جب تک کسی کو پکاریں گے نہیں وہ متوجہ نہیں ہوتا، مگر یہاں پکارنے سے مراد معبود مان کر مدد کے لیے پکارنا۔ تم جب تک خشکی میں تھے ان بتوں کو پکارتے تھے، جب بیچ سمندر میں آ گئے، اب تمہاری نیا ڈگمگا رہی ہے، کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے، تو اس وقت تمہارے دماغ سے تمہارے سارے دیوتا نکل جاتے ہیں، الا ایاہ، مگر وہی ایک ہے جسے تم پکارتے ہو۔ تو اس وقت کہتے ہیں اے سچے خدا ہمیں بچا لے، وہاں پر بت یاد نہیں آتا، اس وقت کہتے ہیں اے سچے خدا ہمیں بچا لے۔ فلما نجاکم الی البر، پھر جب وہ تمہیں بچا کر لے آتا ہے الی البر، خشکی میں، بحر کا معنی ہے دریا، بر کا معنی ہے خشکی، تو بر بحر دو ہی ہیں، دونوں میں فساد انسان کے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر میں، بحر میں، خشکی میں اور دریا میں جو فساد پھیل گیا یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ تو مولا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب ڈگمگاتی ہوئی نیا میں پریشان ہوتے ہو تو اس وقت تم کو نہ تمہارا دیوتا یاد آتا ہے نہ کوئی بت میں یاد آتا ہے، تو اس وقت تم سچے خدا کو بلانے لگتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر، پھر وہ تمہیں بچا کر زمین میں لے آتا ہے،
اعرضتم، تم تو بھول جاتے، بھول کر پھر اسی دیوتا کے پاس بھاگتے ہو، تم ایسے غافل ہو جاتے ہو گویا کہ یہ حادثہ ہوا ہی نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو ہے ہی بڑا ناشکرا۔ تو یہ ناشکرا سے مراد وہ انسان جو رب کو بھول جائے، مصیبت کے وقت رب کو یاد کرتا ہے، مصیبت چلی گئی تو پھر رب کو بھول کر منمانی کرنے لگتا ہے۔ افامنتم، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے، ان یخسف بکم، کہ دھسا دے تم کو پروردگار، جانب البری، خشک زمین کے کسی کنارے میں، یعنی دریا میں ڈوب جائیں گے، سمندر سے بہت ڈرتے۔ بعض لوگ کشتی کا سفر نہیں کرتے، کیونکہ کشتی اگر سمندر میں ڈوب جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ تو پروردگار کہتا ہے خیر وہاں تم ڈرتے ہو، اب زمین میں جو چلتے ہو یہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا تم کو، جبکہ زمین میں بھی وہی ہو سکتا ہے جو سمندر میں ہوتا۔ اچانک زمین پھٹ جائے تو تم دھس جاؤ گے۔ یہاں اگر تم بچے ہو تو تمہارا بچنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح سمندر میں کوئی بچ جاتا ہے۔ سمندر میں کوئی جا کر سفر کر کے آ جائے تو ہم کہتے بھائی بال بال بچ کر آ گیا، رب کا کتنا بڑا فضل ہے، تو دریا میں پانی میں سفر کیا۔ اب پروردگار پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ سفر خطرناک ہے، یہ زمین کا سفر کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ اس میں بھی خطرہ ہے، مگر اس خطرے سے رب ہی تو بچاتا ہے، مگر تم رب کو یہاں کیوں یاد نہیں کرتے؟ تم گھر سے بازار تک جا رہے ہو تو سلامتی کے ساتھ بازار گئے، پھر بازار سے گھر آ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ رب کی مہربانی ہے تم پر، ورنہ راستے ہی میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، ذرا زمین پھٹتی اندر گھس جاتے تم۔ کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے، یا کیا تم کو اس بات کا خوف نہیں ہے؟ افامنتم ان یخسف بکم، کہ تم کو دھسا دے پروردگار، جانب البری، اسی زمین کے کسی کنارے میں، او یا ایسا بھی ہو سکتا ہے یرسل علیکم حاسبا، کہ تم پر اللہ تعالی پتھروں کو برسا دے۔ اچانک پتھر برسیں گے تو آدمی کرے گا کیا؟ کرے گا کیا؟ راستے میں جا رہا ہے، زوردار بارش ہوئی، پانی کی بارش ہوئی تو بھیگ جائے گا، بھیگ کر گھر کو آئے گا، سر پوچھے گا، اور آگ ہے تو آگ سے اپنے آپ کو گرمی پہنچائے گا، کپڑے سے بالوں کو پوچھے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اگر پتھروں کی بارش ہو تو پھر کہاں جا کے بچے گا؟ بارش اگر ہوگی تو لگاتار 3 کلومیٹر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، تو ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، کہاں جا کر پتھر سے بچے گا؟ پتھر کی بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ رب کا کرم ہے، 24 گھنٹے پتھروں کی بارش نہیں ہوئی تو 24 گھنٹے رب کا کرم ہے۔ یہ مہربانی جو رب کی ہے اس کی طرف تمہاری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ صرف تم سمندر کے بارے میں سوچتے ہو۔ ہاں سمندر کے بارے میں تمہارا سوچنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، وہاں رب کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تم نارمل زندگی جو گزار رہے ہو، زمین پہ جو ہو، یہ بھی تو رب کا کرم ہے۔ تم گھر میں بیٹھے ہو، چھت ہے، سکون سے ہو، مگر اس وقت بھی تمہارے دل میں ایک خدشہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر رب کا کرم نہ ہو تو یہ چھت تم پہ گر جائے گی، اچانک گر جائے گی۔ یہ چھت گرے بغیر ہے تو یہ کرم کس کا ہے؟ رب کا کرم ہے، اس کی طرف توجہ تمہاری کیوں نہیں جاتی؟ تمہاری توجہ جانا چاہیے، تب جا کر تم رب کے ذاکر بندے بھی بنو گے، شاکر بندے بھی بنو گے، رب کا ذکر بھی کرو گے، رب کا شکر بھی کرو گے۔ کیا تم کو اس بات کا ڈر نہیں کہ پروردگار تمہیں زمین میں دھسا دے، یا زمین میں تم چل رہے ہو تمہارے اوپر پتھراؤ کر دے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اس وقت تم
یہ کو بھی تمہارا کام بنانے والا، تمہاری مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ بارش ہوگی پتھروں کی تو ٹپ 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 پتھر گرتے رہیں گے اور تم زخمی بن جاؤ گے، بھاگ کر جاؤ گے، جدھر بھی جاؤ گے بارش پڑتی رہے گی تو سوائے زخمی ہونے کی کوئی چارہ نہیں۔ پھر زخمی ہو کر آخر بے ہوش ہو کے گرو گے، پھر مر بھی جاؤ گے۔ کیا اس وقت کوئی آئے گا تم کو بچانے کے لیے؟ کیا کوئی ہے جو ایسے موقع پر آئے اور تمہارا کام بنا دے؟ کوئی زبردست چھتری کھول کر تم کو پتھروں سے بچا لے؟ یہ پتھر اتنے زور سے پڑیں گے کہ بھاری بھاری چھتیں ان میں بھی سوراخ پڑ جائیں گے اور وہ چھتیں بھی ٹوٹ کر گر جائیں گی، تو کون تمہیں بچائے گا؟ تو ہمیشہ بندے کو رب کی مہربانی کی طرف توجہ ہو۔ جس طرح دریا میں جانے والا یا ہوائی جہاز میں کوئی بیٹھا ہے تو اس وقت سوچتا ہے کہ اگر یہ ہوائی جہاز گر گیا تو میرا حال کیا ہوگا، میں پرزہ ہو جاؤں گا۔ واقعی ہوائی جہاز میں سوچنا چاہیے، مگر ہوائی جہاز میں نہیں ہو، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تب بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے۔ تم اگر فرسٹ فلور میں ہو، وہ فرسٹ فلور کی جو زمین ہے اچانک وہ تڑک جائے اور اس میں گڑھا پڑ جائے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں گڑھا پڑ جائے تو ہوگا کیا؟ تم یوں ہی نیچے کے پڑ جاؤ گے اور اس وقت تم نہ کچھ سوچ سکتے ہو، نہ کسی کو بلا سکتے ہو، سوائے گر کر ہاتھ پیر تمہارے ٹوٹ جائیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ رب کا کرم تمہیں سنبھالے ہوئے ہے، قدرت کا ہاتھ تمہیں سنبھالے ہوئے ہے۔ تم اس طرف کیوں توجہ نہیں دے رہے ہو؟ تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم کو ہمیشہ تیری یاد میں مگن رہنے اور تیری شکر گزاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ